کہ اگر 5 سال تک اسی بانس کے درخت کو وہ اس کی کیئر نہ کی جاتی، یعنی کہ اسے پانی نہ دیا جاتا مسلسل اور مسلسل اس کو کھاد نہ دی جاتی، تو کیا 5 سال کے بعد وہ بانس کے درختوں کی آپ فصل کہہ لیں جو مرضی اس کو کہہ لیں، تو وہ آپ کو پروڈکٹ حاصل ہوتی؟ کبھی بھی حاصل نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 سال تک آنکھ کو کچھ نہ نظر آنا، بے شک نظر نہ آنا، مگر اگر ہم لاز آف نیچر کے اکارڈنگ جس وقت جو ہونا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو بالآخر ہمیں ہمارے مطلوبہ نتائج اللہ کے فضل سے ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ تو 5 سال کی وہ مسلسل کنٹینیوس محنت جو ہے اس کا رزلٹ پھر 5ویں سال کے بعد ملنا شروع ہو جاتا ہے، ایک اتنی بڑی کہہ لیں کہ ایک ہیوج فصل کی شکل کے اندر۔ تو اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی؟ سمجھ یہی ہے کہ جب زندگی میں جو کچھ پانا ہے اس کے مطابق پرفارم کرتے چلے جانے کے لیے، چاہے وہ نظر آئے یا نہ آئے، ہمیں جو چیز انتہائی ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اپنے ایموشنز کے اوپر قابو پانا۔ اچھا، میں یہاں 5 سال والے درخت ہی کی مثال آپ سے کیوں دے رہا ہوں؟ یہ بھی بڑا ایک قابل غور یعنی سوال ہے۔ میں کوئی اور بھی مثال دے سکتا تھا آپ سے، مگر یاد رکھیے گا آپ زندگی میں یعنی میں آپ کو ایک بالکل رول آف تھم کے طور پہ ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ زندگی میں جس فیلڈ میں، جس طرف بھی، جس ایسپیکٹ کے حوالے سے بھی جو کچھ بھی ٹریمنڈس سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کو جو منیمم ٹائم ریکوائرڈ ہے، ایک رول آف تھم کے طور پہ بات کر رہا ہوں میں آپ کو، وہ آپ کو 5 سال تو لگنے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم زندگی میں کوئی بھی کہہ لیں گے ویژن سیٹ کرتے ہیں، تو ویژن کا جو منیمم ٹائم ہے وہ 5 سال ہی ہوتا ہے، اور اگر اس کو بڑھا لیا جائے تو 10 سال، ایون کہ 20 سال تک لے کے جایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ اگر آپ نے زندگی میں جس فیلڈ میں جو بھی کامیابی حاصل کرنی ہے، تو پہلے آپ کو مائنڈ کو کلیئر کر لیں کہ مجھے 5 سال تک ایک خاص ڈائریکشن میں، ایک خاص جوش، ولولے، حوصلے اور پیشن کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ کہہ لیں کہ بہت کچھ کرتے چلے جانا ہے، خواہ مجھے وہ پسند ہے یا نہیں پسند۔ اور یاد رکھیے گا جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو زندگی میں جس چیز سے کامیابی ملی ان کو وہ تمام کام پسند تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا وہ تمام لوگ ہمیشہ اپنے نفس سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہی بات سیلف ڈسپلن، کیا کہ ایموشنز ان کے جو مرضی انہیں کہہ رہے ہوں، مگر وہ ایموشنز کے اوپر قابو پا کر رائٹلی پرفارم کرتے ہیں، جس وقت کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کی ذات، قوانین قدرت ان کو پھر ایک شاہکار رزلٹ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اس خوبی کو بھرپور اپنے اندر سموئے ہوتے ہیں، اور جو لوگ ناکام ہوتے ہیں ان کے اکثر آپ جملے کیسے سنیں گے؟ نہیں، ابھی دل نہیں کر رہا، نہیں ابھی موڈ نہیں ہے، ہاں اس کو میں نیکسٹ کر لوں گا، یعنی کہ پروکراسٹینیشن، تاخیر میں لے کے جانا۔ وہ کون سی لے کے جاتی ہے؟ وہ کون سی چیزیں لے کے جاتی ہے؟ جو ابھی نہیں کری وہ کل کو کون سی چیز کروائے گی؟ وہ آپ کے ایموشنز ہی ہوتے ہیں۔ تو بات کو سمرائز کرتا ہوں، ناکام لوگ جو انہوں نے زندگی سے اپنے جیسے عام یا ناکام لوگوں سے سیکھا ہوتا ہے، اسی کے مطابق ان کا نفس پروگرام ہو چکا ہوتا ہے، اسی کے مطابق وہ زندگی کو بڑا ایزی لے رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ایموشنز انہیں کنٹرول کیے ہوتے ہیں۔ جبکہ جو کامیاب ترین لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے ایموشنز کے اوپر قابو پا لیتے ہیں۔ چلیں یہاں اس زمن میں مجھے کہہ لیں کہ ایک واقعہ یاد آ گیا، بڑا ہی مبارک واقعہ، اور مجھے یہ اکثر بڑی یعنی کہ تقویت دیتا ہے،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یعنی کہ سیلف ڈسپلن کے حوالے سے اگر میں اس کو دینا چاہوں تو یہ بڑا آئیڈیل ہوگا. اور میں یہاں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں کہ سیلف ڈسپلن کو سیلف کنٹرول بھی کہا جاتا ہے. سیلف کنٹرول, اور یہی سیلف کنٹرول جب آپ اس کے اوپر پوری گرپ حاصل کر لیتے ہیں تو دین اسے پھر سیلف ماسٹری بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ آپ کا اپنے وجود کے اوپر پورا کنٹرول حاصل ہو جانا, آپ کا اپنے وجود کا ماسٹر بن جانا. تو اس کے لیے جو میرے پاس اس وقت میرے ذہن میں ایک بہت ہی پیاری, بہت ہی مبارک مثال آ رہی ہے, وہ یہ ہے. ایک دفعہ, یہ غالباً صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جو میں آپ سے بیان کرنے لگا ہوں, کہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چل رہے ہیں. تو چلتے چلتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا, میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں اور ہر شے سے زیادہ آپ کو محبوب جانتا ہوں سوائے اپنی جان کے, سوائے اپنی جان کے. غور کیجئے گا. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی یہ سنا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا عمر دیکھو, تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ مجھے اپنی ہر شے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ رکھو. تو کہتے ہیں کہ جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان مبارک سنا تو فوری عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا, اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں سبحان اللہ, یہ فرمان یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزاری, یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی ہستی ہی کی شان ہے کہ جن کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ ان کے لیے معیار کیا ہے, معیار کیا ہے؟ حق کا معیار ہے کہ جو حق ہے جیسے ہی وہ نظر آتا ہے وہ فوری اپنے جذبات کو نیچے کر کے اس کے اوپر کنٹرول پکڑتے ہوئے اس کے مطابق پرفارم کرتے ہیں. لہٰذا یہ جو مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, میرے نزدیک سیلف ڈسپلن, سیلف کنٹرول, ایون سیلف ماسٹری کی میرے نزدیک یہ بہترین مثال ہے جس سے ہمیں سیکھنے کا بہت کچھ ملتا ہے. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنی نفسانی خواہشوں سے بلند ہو کر, بالا تر ہو کر زندگی میں جو ہونا چاہیے, جو قوانین قدرت ہیں, جو کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں, انہی کو سامنے رکھتے ہوئے, انہی کو اپنا معیار زندگی بناتے ہوئے اپنے زندگی کے جو بھی معاملات ہیں انہیں پرفارم کریں, اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی بارگاہ سے ہمیں بھرپور کامیابیاں عطا کرے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں دے اور آپ کو آسانیاں دے, اور آسانیوں کا سلسلہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر یہ سلسلہ پھیلتا پھلتا پھولتا چلا جائے اور یہ بڑھتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اب اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. صرف ذہنی نہیں بلکہ عملی زندگی میں بھی بہتری لانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور زندگی بدل دینے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے ابھی بیل آئیکن کو کلک کریں.